وہاں پر سب سے بڑا انعام ہے کہ اپن اللہ کا دیدار کریں گے، اس رب کا دیدار کریں گے جس نے اپن کو بنایا ہے۔ وہاں پر اپن کو ملے گی نیچی نظریں والی، موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ملیں گی، اور ایسی حوریں ہیں جیسے کوئی انڈا چھپایا ہوا۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقنا منها من سرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اس دنیا کو بنایا۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ لاتعداد سلامتی، برکتیں، رحمتیں نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل و اولاد پر اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اما بعد، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی، وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25۔ اس کا ترجمہ ہے: اے رسول، میرے ایمان والے بندوں کو جنہوں نے نیک کام میں زندگی گزاری ہے خوشخبری دے دیجیے کہ ان کے لیے آخرت میں بلا شبہ جنت تیار کر رکھی ہے جس کے کئی درجے ہیں، ان کے درختوں کے نیچے سے میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی نہریں جاری ہے اور اس میں ہر قسم کے میوے تیار ہیں۔ جب کبھی ان جنتیوں کے سامنے جنت کے پھل رزق کے طور پر دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ انہی پھلوں جیسے ہے جو پہلے ہم کو دنیاوی زندگی میں دیے جا چکے ہیں، مگر جب ان کو کھائیں گے تو ان کے مزے اور ذائقہ ایک دم الگ ہوگا۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ پھل دنیاوی پھلوں میں ملتے جلتے ہوں گے اور ان کے لیے صاف ستھری عورتیں ہیں اور وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا ہے، جنت کے پھل، جنت میں کیا ملے گا، جنت میں کب تک رہیں گے۔ تو آج کا میرا موضوع بھی یہی ہے، جنت کی نعمتیں اور اس کی راہ۔ میرا یہ موضوع لینے کا مقصد ایک ہی ہے، انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ کام کیوں کرتا ہے؟ اس کو کچھ نہ کچھ اس کے اندر فائدہ ملے، کچھ نہ کچھ پروفٹ دکھے تو ہی وہ کام کرے گا۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدمی صبح کام پر جاتا ہے اور شام کو آتا ہے، وہاں پر پورے دن کام کیوں کر رہا ہے؟ وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ شام کو آتے وقت کچھ روپے لے کے آئے گا، اس کے لیے گھر والوں کے لیے کھانا لے کے آئے گا۔ تو اس میں بھی میں آپ کو آج جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتاؤں گا، وہ آپ کے لیے پروفٹ ہے۔ کب ہے؟ جب آج اس دنیا کے اندر آپ جو اللہ کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر عمل کرو گے تو وہ پروفٹ آپ کو جا کے ملیں گے۔
تو سب سے پہلی اپن یہ جانتے ہیں کہ جنت کیا چیز ہے، جنت کا مطلب کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جنت کا مطلب ہے، جنت ایک باغ ہے، ایسا باغ جس کے اندر ڈھیر سارے پیڑ ہوں اور ان پیڑوں کی ٹہنیاں ایک دوسرے سے مل رہی ہے، اور نیچے جب سب پیڑ ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے تو نیچے ان کا سایہ رہے گا، ایک دم چھایا رہے گی۔ تو یہ ہے جنت کا مطلب۔ اب وہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنائی ہے، ان انسان کے لیے بنائی ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے ہیں، وہ کیسی جنت ہے، اس میں کیا کیا نعمتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے فرمایا ہے کہ جنت کی نعمتوں نے نہ تو کسی نے دیکھا ہے، وہ کسی کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتی کہ وہ کیسی چیزیں ہیں، اور کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی بھی ہے قرآن اور حدیث کے اندر۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو ایمان لے کے آئے ہیں اور جو نیک کام کرتے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ نبی سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بات۔ تو اس میں ایک بات ہے، یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان لانا صرف کافی نہیں ہے، ایمان لانا صرف کافی نہیں ہے، اس کے بعد اپن کو نیک کام اور کرنے پڑیں گے، پھر اس کے بعد اپن امید کر سکتے ہیں کہ اپن اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، نیک کام کیا ہے؟ یہی کوئی غریب ہے اس کو کھانا دے دیا، یتیم کے سر پر اوپر ہاتھ رکھ دیا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ اچھے اچھے کام ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام جو کام ہے ان سے بچنا ہوگا۔ تو جب جا کر ان کے لیے وہ خوشخبری ہے جو اس آیت میں بتائی گئی ہے، اس چیز کی، جنت کی۔ اور وہ کیسی جنت ہے؟ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کے لیے وہاں پر میوے ہیں، پھل ہیں ایک سے ایک۔ جب ان کے سامنے پھل رکھے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ پھل تو ویسے ہی ہے جیسے ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں، یہ پھل کیسے ہے؟ ویسے ہی ہے جیسے ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں۔ پر میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، وہ پھل دکھنے میں سیم ہو سکتے ہیں، کلر میں سیم ہو سکتے ہیں، پر ان کا ذائقہ، ان کا ٹیسٹ ایک دم الگ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وہ جو پھل ہے، جو جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، کسی کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتی وہ کیسی ہے، اس کا کیسا ٹیسٹ ہے۔ تو وہ دنیا کے پھلوں سے لاکھ گنا بہتر ہیں، ان کا مزہ کھا کر وہ دنیا کے پھل کو بھول جائیں گے، کیونکہ اس کا ٹیسٹ ایک دم الگ ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے لیے پاک صاف ستھری بیویاں ہیں اور وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی۔ اب اپن دیکھتے ہیں یہاں پر جو عورتیں ہیں ان کے ہر مہینے میں 7 دن حیض آتا ہے، تو جنت کے اندر کوئی حیض نہیں آئے گا، وہ ہر ایپ سے پاک رہیں گی، ان کے اندر کوئی برائیاں نہیں، ایک دم صاف ستھری بیویاں ملیں گی۔ اور وہ کیا ہے؟ وہاں پر ہمیشہ کے لیے وہیں رہیں گے، ایک بار جنت میں چلے گئے تو کبھی بھی باہر نہیں آئیں گے۔ یہ ہے جنت کی نعمتیں۔ اس کے آگے اور بتاتا ہوں میں، جیسے کہ اب جنت میں اپنے ساتھ کون کون رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ وہ خاندان جو جنت میں گئے، اس کے خاندان، ان میں ان کے باپ دادا، ان کی بیویاں، ان کی اولادیں جو نیک ہے، سب پورے خاندان والے نے، اللہ نے لاسٹ میں کیا کہا ہے؟ جو نیک ہے وہ ہی اس جنت میں ان کے ساتھ رہیں گے، اور ان کو ہر دروازے سے فرشتے سلام کریں گے۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، تو ان کا ایک بیٹا تھا، وہ ایمان نہیں لے کے آیا، تو انہوں نے اللہ سے سوال کر دیا تھا۔ کیا سوال کیا کہ اللہ تو نے بولا تیرے خاندان والے سب جنت میں جائیں گے، ان کو سب کو کشتی میں چڑھا لینا۔ تو نوح علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ میرا بیٹا تو میرے خاندان میں سے ہی ہے، تو اللہ ان کے اوپر تنبیہ کرتے ہیں کہ اے نوح، تیرے خاندان میں سے نہیں، وہ تیرے خاندان والے تو وہ ہے جو مجھ پہ ایمان لے کے آئے ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں، وہ ہے تیرے خاندان والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی کہا کہ جس جو تم سوال کر رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم ہے تو اس کا سوال نہ کرو، تنبیہ کی اس چیز کے اوپر۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اب جو دنیا میں ہے اپنے ساتھ، اگر وہ نیک ہے اپنے خاندانوں میں سے،
اپنی بیوی بچہ نیک ہے، اپنے ماں باپ نیک ہے، تو وہ اپنے ساتھ اس جنت میں رہیں گے۔ تو سوچ کے دیکھو کتنی اچھی بات ہے، وہ جنت، وہ اللہ نے باغ بنایا ہے، اس کے اندر اپنے خاندان کے ساتھ رہیں گے۔ نہیں چاہتے آپ اپنے خاندان کے ساتھ جنت میں رہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ گھر والوں کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ آپ جو سنت ہے اس پہ عمل کرو، حرام کام کو چھوڑنا پڑے گا، جب جا کر اپن جنت میں ایک ساتھ رہیں گے۔ اب جیسے کہ ہر پریوار میں کوئی زیادہ عمل کرتا ہے، کوئی زیادہ نیکیاں کرتا ہے، کوئی گناہ زیادہ کرتا ہے، تو جنت کے الگ الگ درجے ہیں۔ کوئی انسان نیچے کے درجے میں رہے گا تو کوئی اوپر کے درجے میں رہے گا، تو اس میں سب ایک ساتھ کیسے رہے گی؟ تو اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ جو نیچے والا درجہ ہے نا، جس انسان کو ملا ہے، اس کا درجہ بڑھا دیا جائے گا، اس کو جو اس کے خاندان والے وہاں تک اس کا درجہ بڑھا دیا جائے گا اور سب ساتھ میں رہیں گے۔ اب کیا خاندان والے بھی جنت میں آئیں گے، سب ساتھ رہیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ سورہ صفات آیت نمبر 48 اور 49 کے اندر فرماتے ہیں کہ وہاں پر اپن کو کیا ملے گی؟ وہاں پر اپن کو ملے گی نیچی نظریں والی، موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ملیں گی، اور ایسی حوریں ہیں جیسے کوئی انڈا چھپایا ہوا ہو۔ ایک اس میں سورہ صفات آیت نمبر 48 اور 49 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اس میں ایک بات ہے کہ نیچی نظریں والی حوریں سے کیا مطلب ہے؟ اپن دیکھتے ہیں کوئی عورت ہے نیچی نظر کر کے بات کرتی ہے، اس میں شرم رہتی ہے، تو اپن کیا بولتے ہیں؟ بھائی اچھے خاندان سے، رسپیکٹ کرتی ہے، عزت والی ہے، تو ویسے ہی وہ حوریں اپنی رسپیکٹ کرے گی، عزت والے رہیں گی۔ اور موٹی موٹی آنکھیں سے کیا مطلب؟ یہ ایک خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے، یہ مطلب ایک خوبصورتی کو دکھاتا ہے کہ موٹی موٹی آنکھیں والی حوریں ہیں، اور وہ کیسی ہے؟ جیسے کوئی انڈا چھپایا ہوا ہو۔ اب اس سے کیا مطلب ہے کوئی انڈا چھپایا ہو؟ جیسے کہ شتر مرغ ہوتا ہے نا، اس کا انڈا ایک دم گولڈن کلر کا ہوتا ہے، ایک دم خوبصورت ہوتا ہے، وہ انڈے کو چھپائے رکھتا ہے، دور سے ایک دم دور رکھتا ہے، اس کے اوپر نظر بھی نہیں پڑتی، ایک دم صاف انڈا رہتا ہے۔ یہی مراد اس پہ ہے، جیسے وہ پورے چھپائے ہوئے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں آیت نمبر 56 کے اندر فرمایا، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ کیا فرمایا؟ کہ وہ نیچے نظریں والی حوریں، وہ شرمیلے حوریں، وہ کیسی ہے؟ نہ تو اس سے پہلے اس کو کسی جن نے چھوا ہے، نہ ہی کسی انسان نے چھوا ہے۔ تو انڈا ہے وہ چھپا ہوا رہتا ہے نا، ایک بات پتہ چل گئی قرآن سے کہ وہ کیسے چھپے ہوئے انڈے سے، اس کو کسی نے بھی نہیں چھوا، نہ ہی کسی نے دیکھا ہے، وہ ایک دم پاک صاف ستھری۔ کن کے لیے ہے؟ جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے، ان کے لیے نہیں ہے جو حرام کام کرتے ہیں، جو چوری کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، ان کے کسی کے لیے نہیں ہے۔ جو ایمان لے کے آئے ہیں، اس کے بعد نیک کام کر رہے ہیں، تو ان کو ہی وہ اتنی خوبصورت حوریں ملیں گی۔ تو آپ کو بھی وہ حوریں چاہیے تو آپ بھی نیک کام کرو، ہر حرام کام کو چھوڑنا ہوگا۔ اب اپن کو حوریں بھی مل گئی، اب رہنے کے لیے جگہ بھی چاہیے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہاں پر تمہیں ایک خیمہ ملے گا، وہ ایسا خیمہ ایک دم موتیوں سے بنا ہوا، اور کتنا لمبا ہے وہ؟ 60 میل۔ اپن کلومیٹرز کے اندر دیکھیں تو 55 یا 56 کلومیٹر ہو جاتے ہیں، 60 میل کو اپن دیکھیں گے تو اتنا بڑا گھر ملے گا، اور اس کے اندر اپنی بیویاں رہیں گی۔ صرف کتنا کلومیٹر دور، کتنا لمبا ہے دیکھ لو وہ گھر۔ 56 کلومیٹر کتنے ہوتے ہیں؟ لکشمن گڑھ سے لے کے سیکر اپن کتنے راؤنڈ کر لیں، بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا گھر ملے گا، اور اس کے اندر اپن اپنے خاندان، بیویاں سب کے ساتھ رہیں گے۔ اور وہ گھر ہے کیسا؟ موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ اپن تو یہاں پر اینٹ کے بنے ہوئے گھر پہ رہتے ہیں، وہ موتیوں سے بنا ہوا ہے، کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو وہی بات ہے، یہ صرف گھر ان کے لیے ہے جو نیک کام کر رہے ہیں، تو اپن کو نیک کام کرنے پڑیں گے۔ اب اس میں آگے ہے کہ اب سب جنت میں جائیں گے، جو نیک کام کر رہے جنت میں چلے گئے، تو وہاں پر سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ وہاں پر سب سے بڑا انعام ہے کہ اپن اللہ کا دیدار کریں گے، اس رب کا دیدار کریں گے جس نے اپن کو بنایا ہے، جو اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اس رب کو دیکھیں گے، اس رب کو دیکھیں گے جو سمندر کے اندر مچھلی کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں،
نہیں دیکھنا اپن کو، دیدار کرنا ہے اپنے رب کا۔ جنت میں سب چلے جائیں گے پر سب سے بڑا انعام یہی رہے گا کہ اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور جب رب کا دیدار ہوگا تو آنکھوں میں ٹھنڈک ملے گی۔ کتنی عظیم بات ہے کہ اپن اس رب کو دیکھیں گے جس رب نے اپن کو بنایا، ایک نطفے سے پورا انسان بنا دیا اپن کو۔ پھر آگر کیا بتایا کہ جب جنتی میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تم اب یہاں پر ہمیشہ رہو، تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دمبا لایا جائے گا اور بولا جائے گا یہ موت ہے، اور اس کو کاٹ دیا جائے گا۔ یہ چیز جنت والے دیکھ کر تو ایک دم خوش ہو جائیں گے، کیونکہ اب وہاں پر تو موت کو بھی موت آ گئی، اب موت تو آنی نہیں ہے۔ اب وہاں پر جنت ایک دم خوش کہ اب تو ہم یہاں پر ہمیشہ رہیں گے، اور جہنم والے چلائیں گے کیونکہ جہنم تو بہت خطرناک ہے، اس میں آگ کے شعلے، کھانا بھی کانٹوں کا کھانا ہے، کیسے رہے گے اس کے اندر؟ تو وہ چلائیں گے ایک دم۔ تو وہاں پر کیا ہے، موت کو بھی موت آ جائے گی، وہ زندگی اپن سوچ نہیں سکتے، ان لمیٹیڈ ہے، کبھی ختم نہیں ہوئے گی وہ زندگی۔ اب وہ زندگی ہی کی تیاری کرنی ہے اپن کو۔ اب یہ دنیا ہے، ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو۔ اپنے ایک سرکل بناتے ہیں، اس کے اندر ایک چھوٹا سا ڈاٹ لگا دیتے ہیں، پین کا ایک چھوٹا سا ڈاٹ لگا دیا، وہی اپنی زندگی ہے، اور باقی جو اسپیس بچا ہے وہ جنت کی زندگی ہے۔ اب وہ چھوٹی سی زندگی اپن دکھ سکھ پا کر، اللہ کے راستے میں جہاد کر کر، نماز پڑھ کر، روزے رکھ کر گزار دیں گے، پریشانی آئے گی صبر کر لیں گے، چھوٹی سی تو ہے زندگی۔ اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ وہ جنت ملے گی، اور جنت چاہیے تو اپن کو جتنی بھی تکلیف آ رہی ہے اس کے اوپر صبر کرنا ہوگا، جم کر کھڑا ہونا ہوگا، جب جا کر اپن کو وہ جنت ملے گی، اور وہ جنت میں کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ پھر اس اعلان کرنے والے نے ایک اور اعلان کیا کہ اب یہاں پر تم صحت مند رہو گے، تمہیں کوئی بیماری نہیں ہوگی، ایک دم تندرست رہو گے۔ اب دنیا میں کبھی یہ بیماری، ٹھنڈا پانی پی لیا تو یہ ہو جائے گا، زکام کھانسی ہو جائے گا، وہاں پر جو کھاؤ پیو ایک دم مزے کرو، کوئی بیماری نہیں ہوگی، ایک دم صحت مند اور تندرست رہے گا اپن۔ پھر ایک اور اعلان کیا کہ تم یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اب وہاں پر یہ بھی ڈر نہیں رہے گا کہ یار چھوٹی سی زندگی ہے، ابھی جوانی ہے، مزے کر لیتا ہوں، پھر بڑھاپا آ جائے گا، بیٹھ جائیں گے ایک جگہ، یہ بھی بات نہیں ہے۔ وہاں پر اپن جوان، اپنی بیویاں بھی جوان، سب جوان رہے گے وہاں پر بڑھاپا بھی نہیں آئے گا۔ پھر ایک اور اعلان کیا، وہ کیا کیا کہ تمہیں یہاں پر ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ملے گی، برا وقت بالکل بھی نہیں آئے گا۔ دنیا میں دیکھتے ہیں اپن کمانے گئے، اس نے پیسہ نہیں دیا تو دکھ، کوئی بیمار ہو گیا گھر پہ تو دکھ ہی دکھ ہے اس میں۔ تو ان سب پر صبر کر لینا ہے تو جنت میں اپن کو خوشیاں ہی خوشیاں ملے گی، ایک دم خوشحال زندگی ملے گی وہاں پر، اگر ان سب پہ اپن نے صبر کر لیا تو۔ اب آگے کیا بتایا؟ اب لباس کی بات آتی ہے، جو اپن کپڑے پہنتے ہیں تو وہاں پر اپن کو ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، ہاتھوں میں سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ چیز دنیا میں حرام ہے، پر اس میں آپ نے ایک بات دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپن کو جو دنیا میں جو چیز حرام کر رکھی نا، وہ جنت میں اپنے لیے جائز ہے، اور اس سے بھی بہترین طریقے میں دیا ہے اپن کو۔ دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپن سے روزہ رکھوایا ہے، کس چیز کا؟ اگزامپل دیتا ہوں، یہاں پر شراب حرام ہے، 4 سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، ریشم کا لباس پہننا حرام ہے، سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، یہ سب چیزیں حرام ہیں نا، پر یہی سب چیز جنت میں اپنے لیے جائز ہے، اور ان سب چیزوں سے بہترین چیز ملے گی اپن کو۔ شراب ہے، ایک دم پاک شراب ملے گی، پر یہاں والی ناپاک، اور وہ اپنے اوپر حرام بھی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا روزہ ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے، اور اس کی افطاری انشاءاللہ جنت میں ہوگی۔ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ اب یہ چیز کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں یہاں پر تو حرام کر دی اور جنت میں اپنے لیے جائز ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا تقویٰ چیک کرتا ہے کہ میرے بندہ میرے کہاں تک بات مان رہا ہے۔ بتا دیا نا تمہیں یہاں پر رکنا ہے، میں جنت میں دے دوں گا سب چیز، تو ان چیزوں سے یہاں پر بچنا ہے،
اللہ تعالیٰ یہی چیک کر رہا ہے کہ میرے بندہ میری کتنی بات مان رہا ہے، کتنا تقویٰ اس کا مضبوط ہے۔ تو یہ چیز اپنا روزہ ایسے سمجھ سکتے ہیں اپن۔ پھر آگے بتایا کہ اب جیسے کہ کئی بھائی ہیں ان کو کھانے کا بہت شوق ہے، ایک سے ایک چیز کھانے کے لیے چاہیے اپن کو، تو جنت میں ایک سے ایک چیز کھانے کے لیے ملے گی۔ اپن سوچیں گے یہ آ جائے تو اپنے دست میں اپنے سامنے آ جائے گا، اور اس سے بھی بڑھیا بات ہے کہ وہ ہاتھوں ہاتھ ڈائجسٹ بھی ہو جائے گا، ہضم بھی ہو جائے گا، پھر اور کھا لو چاہیے۔ تو یہ سب چیز، یہ نعمتیں آپ کو چاہیے تو میرے بھائیوں سنتوں پہ عمل کرنا ہوگا، حرام کام چھوڑنا ہوگا۔ اب یہ کچھ نعمتیں بتائی میں نے آپ کو جنت کی، اب نعمتیں بتا دی، اب جانے کا راستہ نہیں بتاؤں تو بات آتی رہ جائے گی۔ کوئی انسان ہے جیسے آپ کو کچھ چیز چاہیے، اس نے بتا دیا کہ وہ چیز فلانی جگہ مل رہی ہے، اور وہ آپ کو راستہ ہی نہیں بتائے تو اس کا کیا فائدہ بتانے کا۔ تو اب میں اس جنت میں جانے کا آپ کو راہ بھی بتاتا ہوں، راستہ بھی بتاتا ہوں کہ جنت میں کیسے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے انسان کا تقویٰ ہونا چاہیے۔ تقویٰ مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا، بچنا۔ کس چیز سے بچنا؟ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اس ہر چیز سے بچنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، تو جا کر اپن کو جنت ملے گی۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے حرام کیوں کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا آپ کو، وہ اپن کو آزما رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتوایا کہ تم ایمان لے کر آئے گے تو کیا ہم پریشان کیا، میں تو تمہیں ٹھوک ٹھوک کے آزماؤں گا۔ جس انسان سے اپن محبت کرتے ہیں اس کو دیکھتے نہیں کہ یار یہ میرے سے ایک دم لوہے لے گیا، یہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے نہیں کرتا، اپن اس کو آزما کے نہیں دیکھتے کیا؟ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ اپن سے خوب محبت کرتا ہے، وہ بھی آزما کے دیکھتا ہے کہ میرے بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ تقویٰ ہونا چاہیے، ایک دم متقی انسان ہونا چاہیے، ایک دم پرہیزگار۔ ہر چیز جو حرام ہے اس کو چھوڑ دینا، جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی تو بس کر دی، ہم نے چھوڑ دیا اسے، میرے رب نے حرام کر دی، اس کے پیچھے اپنا دماغ مت لگاؤ کیوں کی ہے کیوں نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تقویٰ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کا ڈر ہونا چاہیے دل کے اندر۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے تو انسان ہر گناہ کرے گا۔ ڈر ہوگا تو وہ تنہائی کے اندر بھی سوچے گا میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، وہ وہاں پر گناہ سے رک جائے گا۔ دیکھو کئی چیز ایسی ہوتی ہے جو معاشرے کے ڈر سے اپن نہیں کرتے۔ کیا اپن جو شادیاں کرتے وہ ہے سنت طریقے پر؟ نہیں ہے بالکل بھی۔ اپن اپنے سماج سے ڈرتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، سماج کوئی کام نہیں آئے گا، جب مر جائیں گے تو وہ لاسٹ میں ایک بات کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کوئی بات بھی نہیں کہیں گے۔ وہ یہی بات کہہ کے اپن کو دفنا کے آ جائیں گے، مٹی ڈال کے آ جائیں گے، اپنے ساتھ نہیں جائیں گے۔ وہ ساتھ میں کیا جائیں گے؟ جو اللہ سے ڈر کر اپن نے کام کیا ہے، جو عمل کیا ہے، وہی اپنے ساتھ جائیں گے وہاں پر۔ تو میرے بھائیوں اللہ کا خوف ہونا چاہیے دل میں۔ لوگ کچھ بھی کہیں اپن سے اس سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہے، لوگوں کا ڈر نہیں ہے، تو اپن کو جنت ملے گی انشاءاللہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ فرض کاموں پر عمل۔ جو فرض کام ہے جیسے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، روزے فرض ہے، اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے، اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں، اس کی اتنی استطاعت ہے کہ وہ حج کر کے آ جائے تو اس کے اوپر حج بھی فرض ہے۔ تو یہ فرض چیزیں جیسے کہ جوہر کی 4 رکعت فرض ہے، عصر کی 4 رکعت فرض ہے، مغرب کی 3 رکعت فرض ہے، عشاء کی 4 رکعت فرض ہے، اور فجر کی 2 رکعت فرض ہے۔ اگر انسان یہی کام نماز پڑھ رہا ہے، یہ فرض اور اس کے بعد وہ اللہ نے جو چیز حرام کی ہے وہ کام نہیں کر رہا تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ ایک صحابی آ کے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میں یہ فرض کام کر لوں گا، نہ تو اس میں کمی کروں گا نہ کوئی زیادہ کروں گا، تو کیا مجھے جنت مل جائے گی؟ تو اپنے نبی کہتے ہیں ہاں تمہیں جنت مل جائے گی، پر اس میں تم وہ حرام کام کو چھوڑنا ہوگا۔ ایسے نہیں اپن نماز پڑھ رہے پر باہر جا کے حرام کام کر رہے ہیں، تو وہاں پر اپن کو سنت اور نفل پڑھنا ضروری ہو گیا، کیونکہ سنت اور نفل ایک اپنا ایکسٹرا اوور ورک سمجھ سکتے ہیں۔ کیوں کوئی انسان ایسا نہیں جس کی نماز نہیں چھوٹتی تو ایسا تو ہے نہیں جو گناہ نہیں کرتا، بدکاری تو ہو ہی جاتی ہے کہیں نہ کہیں۔ تو جو سنت اور نفل اپن نے پڑھی ہے ان کی نیکیاں ان گناہوں کو ہٹا دے گی، اس سے کٹ آف ہو جائے گی اس کی۔ تو یہ بینیفٹ ہے
پھر کیا ہوا، یہ فرض کاموں پر عمل ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہے، جو اپن روزانہ فرض نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد جو 12 رکعت ہے سنت موقدہ، جو انسان فرض نمازوں کے بعد سنت موقدہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی جنت ہے۔ پھر آگے کیا بتایا، توحید پرست ہونا چاہیے۔ توحید پرست سب سے مین چیز، اللہ کے ساتھ شرک بالکل بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بالکل بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، پر شرک بالکل معاف نہیں ہے۔ جس انسان نے شرک کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ اگر مرنے سے پہلے معافی مانگی تو معافی ہے، پھر معافی نہیں ہے۔ تو توحید پرست انسان ہونا چاہیے، اور ایک صلہ رحمی، رحم دل کا ہونا چاہیے، بچوں پر رحم ہونا چاہیے، بڑوں پر بھی، بوڑھوں پر بھی، سب پر رحم سے ایک دم سب کی مدد کرنا والا ہونا چاہیے، رحم دل ایک دم۔ پھر آگے کیا بتایا، 2 چیز کی حفاظت چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ مجھے 2 چیز کی ضمانت دے دو، حفاظت کی، تو میں آپ کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور 2 چیز کیا ہے، زبان کے بیچ، زبان جبڑوں کے بیچ کی، اور ٹانگوں کے بیچ شرم کا۔ ان 2 چیزوں سے ہی زیادہ تر گناہ ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 ہی چیزوں کی حفاظت مانگی اپن سے۔ یہ 2 چیزوں کی اپن حفاظت کر لیں گے تو اپنے نبی نے گارنٹی دی کہ میں جنت دلاؤں گا تمہیں۔ زبان سے اپن کسی کو کچھ بھی بول دیتے ہیں، گالی نکال دیتے ہیں، اس کو برا لگ گیا تو گناہ ملے گا اپن کو۔ شرمگاہ، نفس پر کنٹرول ہونا چاہیے اس کے لیے۔ آج بے حیائی جینا ایک دم عام ہو رہا ہے، ایک دم عام ہو گیا، کسی کا بھی کنٹرول نہیں اس چیز پر۔ تو اس چیز پہ کنٹرول کب ہوگا، جب اپن صبح شام کے اذکار کریں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کا دل میں خوف ہوگا تو یہ اپن چیز سے بچ سکیں گے۔ ایسے بالکل نہیں بچ سکتے اپن سوچ کے گھوم رہے بچ جائیں گے، نہیں۔ آپ کو دینی لائن سے جڑنا ہوگا، اپنے دل میں خوف ہوگا نا اللہ کا، تو اپن سارے گناہ سے بچ سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد۔ اب آج کا جہاد کس سے، نفس سے ہے۔ یہی جہاد ہے کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، اپنی آنکھ بھی کھل گئی، اذان سن رہی ہے اپن کو۔ اب شیطان تو کہہ رہا ہے کہ سو جاؤ، بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ایک دم مست نیند آتی ہے فجر کے وقت، پر اللہ کا حکم کیا ہے، اٹھو، وضو کرو اور نماز پڑھو۔ اللہ کا حکم ہے کہ تم نماز پڑھو، پر وہاں پر کیا ہے، شیطان کی بات مان کر سو جاتے ہیں۔ تو وہاں پر نفس وہی ہے، اس سے ہی جہاد کرنی ہے اپن کو، اس سے ہی لڑنا ہے اپن کو۔ اگر اس سے لڑ لیا تو اپن کو جنت مل جائے گی۔ اس کے بعد جب بھی اپن فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد کیا پڑھنی ہے اپن کو، سب کو پتہ ہے، آیت الکرسی۔ جو انسان فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کو جنت میں جانے سے صرف موت نے روک رکھا ہے۔ جیسے ایک ایگزامپل دے کر سمجھاتا ہوں یہ بات۔ ایک ندی بہہ رہی ہے، اس کے بیچ میں ایک چٹان پڑی ہے، اور چٹان کے جسٹ بعد میں ایک کچھ بھی سمجھ لو کھڈا ہے، ڈیم ہے، وہ اس سے آگے بہہ رہی ہے۔ تو جیسے وہ چٹان ہٹے گی، وہ ندی اس کھڈے کے اندر چلے جائے گی، پانی اس کا سارا۔ ایسے ہی اپنی زندگی ہے۔ اگر اپن آیت الکرسی پڑھ رہے ہر فرض نماز کے بعد تو ایک موت ہی وہ آڑ ہے، جیسے ندی کے بیچ میں وہ چٹان آڑ تھی نا، وہ ہٹتے ہی پانی چلا گیا، اور موت آتے ہی اپن سیدھے کے سیدھے جنت میں۔ وہ کب ہوگا، جب اپن فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ سب میں نے آپ کو بتایا، جنت کی نعمتیں بتائی، اور اس میں جانے کے راہ بھی بتائی، راستے بھی بتایا کہ کیسے اپن کو جنت ملے گی۔ کتنی اچھی بات ہے کہ وہاں پر حوریں ملے گی، جنت میں گھر ملے گا موتیوں کا، اپنے خاندان کے ساتھ رہیں گے، ایک سے ایک کھانا ملے گا، اور پہننے کو اتنا بڑا لباس ملے گا۔ وہاں پر ایک سے ایک نہریں ہیں، حوض کوثر ہے، جس نے اس کا پانی پی لیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ چیز چاہیے تو دین پر ایک دم سخت ہو کر چلنا پڑے گا۔ ایسے نہیں کہ یہ کہہ رہا ہے وہ کیا کہیں گے چھوڑ دیتے، نہیں، میرے اللہ کیا کر رہے ہیں وہ سچ ہے میرے لیے۔ حق کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، حق بات سمجھ میں آ گئی تو اس پر فوراً عمل ہونا چاہیے۔ یہ سوچ وچار نہیں کہ میرے وہ کیا کہے گا، میں اس نے کیا کہہ دیا، نہیں میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے کہہ دیا کافی اپنے لیے، اپنے نبی نے کہہ دیا وہ کافی ہے۔ اب میں تم سے ایک چیز چاہیے، مجھے اتنی بات کہی،
آج تم سب وعدہ کرو اللہ تعالیٰ سے کہ آج کے بعد ہم کوئی بھی غلط کام نہیں کریں گے، کوئی بھی حرام کام نہیں کریں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، جب جا کر اپن کو یہ جنت ملے گی۔ ہر انسان کو جنت چاہیے، پر یہ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رستہ بتایا ہے، اس پر عمل رہے گا تو اپن کو جنت ملے گی۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے، ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، اپنے خاندان والوں کو جنت نصیب فرمائے، اور اس رستے پہ چلائے جس رستے پہ اپن کو جنت ملے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب میری باتوں پر عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔